بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت بیان۔ اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے۔ دوستو، بیان کا عنوان ہے شیب ابی طالب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں۔ جی ہاں دوستو، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو کفار مکہ نے شیب ابی طالب کی گھاٹی میں قید کر دیا تھا، تو اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور آپ کی بیٹیوں کا کیا حال تھا، حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنے اس بیان میں ہمیں اور آپ کو بتایا ہے۔ چلیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں بیان کی جانب، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے۔ چلیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں بیان کی جانب، اس کا عنوان ہے شیب ابی طالب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں۔ ہم لوگ ہر ایک کو اپنے اوپر قیاس کر لیتے ہیں۔ جس گھر پہ اللہ کی رحمتیں اتنی نازل ہوئی ہوں، جس دروازے پہ 70 ہزار فرشتے آ کر رات دن سلام کرتے ہوں، اس گھر کے رہنے والوں کا کیا کہنا؟ جس گھر میں اللہ جل شانہ کا قرآن کریم نازل ہوتا ہو، جبریل آتا ہو، اور جبریل امین کے جن گھر والوں کو سلام آتے ہوں، ان گھر والوں کا کیا کہنا؟ ایک ایک فرد نرالا، ان کی شان نرالی، عظمت نرالی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹیاں ایک سے ایک بڑھ کر، ایک سے ایک چڑھ کر، جناب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا تیسرے نمبر کی بیٹی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضی اللہ تعالی عنہا۔ میرا مقصد ان حضرات کے واقعات سنانا آپ حضرات کو نہیں، بلکہ ایمانداری کی بات یہ ہے، دل چاہتا ہے کہ پیغمبر کے گھر کے ایک ایک فرد سے اتنا پیار ہو، اتنی محبت ہو، اتنی لگن ہو، اتنا سوز و گداز ہو، کیونکہ اس عشق میں، اس محبت میں بھی نجات ہے۔ یہ کوئی خالی بات نہیں۔ اعتقاد بنا لینا، عقیدت بنا لینا۔ بعثت نبوت سے 2 سال پہلے پیدا ہوئی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑی ہیں، اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چھوٹی ہیں۔ اصل تو اتنی بات بڑی کافی، اور کچھ بھی نہ سنو نہ کوئی بتائے کہ پیغمبر کے نسب سے پیدا ہوئی، کوئی بادشاہ کی بیٹی، کوئی راجا کی بیٹی، کوئی وزیر کی بیٹی، کوئی گورنر کی بیٹی، کوئی سفیر کی بیٹی، کوئی ولی کی بیٹی، کوئی قطب کی بیٹی، کوئی ابدال کی بیٹی، کوئی اللہ والے کی بیٹی، سیدہ ام کلثوم امام الانبیاء کی بیٹی۔ پھر کسی کو ملازماؤں نے کھلایا ہوگا، کسی کو نوکرانیوں نے کھلایا ہوگا، کسی کو ماماؤں نے پالا ہوگا، کسی کو گود میں لے کر ماں نے پیار کیا ہوگا، کسی کو گود میں لے کر باپ نے پیار کیا ہوگا۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا وہ اللہ والی ہے کہ جس کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مونڈھوں پہ اٹھا کر کھلایا کرتے تھے۔ لاکھوں مرتبہ اپنی دھی کے ماتھے پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسے دیے۔ کتنی مبارک ہے وہ دھی جس کو گود ملی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا والی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ خدیجہ امور خانہ داری میں، گھر کے انتظامات میں اور بچوں کے اوپر اتنی مہربان ہے کہ میں نے زندگی میں ایسی عورت اور بچوں پہ مہربان دیکھی ہی نہیں۔ جناب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بڑی حسین، بڑی خوبصورت، سیرت کے اعتبار سے بڑی اعلیٰ درجے کی، پیدائش نبی کے گھر میں ہوئی، پلی نبی کے گھر میں، تربیت نبی نے اپنی نبوت والے ہاتھوں سے کی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بہت جلد انتقال ہو گیا۔ اسی سال میں حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتنی پریشانی آئی، اتنا بوجھ آیا، آپ نے اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا، غم کا سال نام رکھ دیا۔ جناب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کچھ سیانی ہو گئی، ابو لہب کے بیٹے سے نسبت کر دی۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی اپنے چچا ابو لہب کے بیٹوں سے ان دونوں کی منگنی ہو گئی، ان دونوں سے رشتے ہو گئے۔ اعلان نبوت ہوا، وہ چچا جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش پہ باندیاں آزاد کی، لونڈیاں آزاد کی،
مٹھائی تقسیم کی، سارے مکے میں ادھم مچایا، اور دنیا والوں میرے یتیم بھتیجے کو دیکھو، آج کی بات میرے گھر میں چراغ جلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پیدائش کے وقت اتنی محبت کرنے والا، اتنا مسرت کا اظہار کرنے والا، اتنی خوشی منانے والا، جب آپ نے فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کر اعلان فرمایا یا ایھا الناس، او لوگو قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، او لوگو کہو اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، بیمار کو تندرستی دینے والا کوئی نہیں، اولاد دینے والا کوئی نہیں، اجاڑنے والا کوئی نہیں، بسانے والا کوئی نہیں، بادشاہ بنانے والا کوئی نہیں، بادشاہ کو اٹھا کر پھانسی کے تختے پہ لٹکا دینے والا اس کے سوا کوئی نہیں۔ ابو لہب نے اسی وقت سب سے پہلا پتھر مارا چہرے انور پہ۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنا ناراض ہوا، اتنا بگڑا، اتنا پریشان ہوا، اپنے بیٹوں کو کہنے لگا، عتبہ اور عتیبہ کو، اگر تم نبی کی بیٹیوں سے شادیاں کرو گے میرا زندگی بھر کا تم سے میل جول ختم ہے، میں تمہاری ساتھ قطع کلامی کروں گا، میں تم سے بات بھی نہیں کروں گا، ہم ایک خدا کو نہیں مانتے، وہ ایک خدا کو ماننے والا، ہم 360 خدا کو ماننے والے، لہذا اگر تم میرے بیٹے ہو جاؤ نبی کی بیٹیوں کو طلاق دے کر آؤ۔ دھیوں کے درد وہی جانتے ہیں جن کے دھی ہیں، جن کے دھی نہیں وہ اس درد کو جانتے ہی نہیں، کس طرح نبھانی پڑتی ہے، کس طرح گزر کرنی پڑتی ہے، کس طرح سر جھکا کے اپنا وقت گزارا کرنا پڑتا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دروازے پہ ابو لہب کے چچا کے دونوں بیٹے آئے، اور بڑے نے تو صرف انکار کر دیا، ابھی رخصتی تو ہوئی نہیں تھی، لیکن چھوٹے نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کی، بے ادبی بھی کی، دھی کی گالیاں بھی دی۔ سارا جان قربان کر دوں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کریم ذات پہ، رحیم ذات پہ۔ قرآن کریم میں ہے حریص علیکم بالمؤمنین، علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آپ کے دل کو ٹھیس لگی، دکھ پہنچا، کلیجے میں درد اٹھا، ظالم تم میری ساتھ بگاڑ کرتے ہو، مجھے مارتے ہو، مجھے پریشان کرتے ہو، مالک کی کائنات کی قسم، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں تمہارے باپ نے مجھے پتھر نہ مارے ہوں۔ میں نے پھر بھی تمہیں کبھی گالی نہیں دی، کبھی تمہیں برا نہیں کہا، تمہارے لیے بد دعا نہیں کی، ظالموں تم نے میری دھیوں کی بے عزتی کی، تم نے مجھے گالیاں نکالی، مجھے آج درد ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ساختہ زبان سے آواز نکل گئی، میرے اللہ عتیبہ پہ کوئی کتا مسلط فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اتنا سستا نہیں جتنا تو نے سمجھ رکھا ہے۔ تیرے یہاں سونے کی قیمت ہے، چاندی کی قیمت ہے، کپڑے کی قیمت ہے، دکان کی قیمت ہے، مکان کی قیمت ہے، کلمے کی کوئی قیمت نہیں۔ جا کلمے کی قیمت پوچھنی ہو سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر سے پوچھ کیا، اور پیغمبر کی بیٹی کلمے کی وجہ سے تجھے کتنے صدمے اٹھانے پڑے۔ پر حد ہو گئی۔ اگر میں یوں کہوں گا کہ تم فتوے لگاؤ گے کہ وہ ہم سے پھر بھی اچھے نکلے،
ابو لہب کو پتا چل گیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے بچے کے لیے بد دعا کر دی. خود اس لڑکے کو بھی پتا چل گیا. ابو طالب بھی زندہ تھا. ابو طالب نے بلا کر کہہ دیا ابو لہب تو نے اپنے اوپر بھی اپنی اولاد پہ بھی ظلم کیا. یاد رکھ میرے بھتیجے کی بد دعا سے تو بچنے والا نہیں، بچ نہیں سکے گا. دونوں کو لرزہ طاری ہو گیا. نبی کی زبان کے سامنے، نبی کے فرمان کے سامنے کافر لرزہ کھا گیا. ان کو یقین ہے نبی کی زبان غلط نہیں ہو سکتی، نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، نبی کا ارشاد غلط نہیں ہو سکتا. ابو لہب کافر کو بھی یقین ہے تو اتنا بڑا مسلمان ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، غازی ہے، تو افسر بنا پھرتا ہے، تو ذمہ دار بنا پھرتا ہے، لیکن مالک کی کائنات کی قسم تجھے حضور کی زبان پہ یقین کوئی نہیں. ابو لہب شام کے ملک میں تجارت کے لیے جانے لگا. بیٹے کو الگ نہیں رہنے دیتا ڈر کے مارے، میں اس کی حفاظت کروں گا. چلتے چلتے شام ہو گئی، راستے میں قافلہ ٹھہر گیا. ابو لہب اتنا بڑا دشمن سارے قافلے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہنے لگا تمہیں معلوم ہے کہ اس مکے کے نبی نے میرے بچے کو بد دعا دے رکھی ہے، ہمیں ڈر بڑا ہے، سارے سامان کا ٹیلا سا بناؤ، سارا سامان تجارت کا اکٹھا کر کے ٹبا بناؤ، میرے بچے کو اس کے اوپر سلاؤ، چاروں طرف خود سو جاؤ تاکہ حفاظت ہو جائے. اسے یہ معلوم نہ تھا کس گھر کے ساتھ گستاخی کی ہے، کس گھر کی بے ادبی کی ہے، کس گھر کے ساتھ بے حرمتی کی ہے. اللہ پاک جل شانو نے جنگل کے شیر کو آواز لگا دی اور جنگل کے شیر میرے محبوب کے دشمن کو ختم کرنا تیری ذمہ داری. کن لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں؟ انما یرید اللہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے گھرانے کو، آپ کے اہل بیت کو برائیوں سے خود بخود دور کر دیا، پاک بنا دیا میں نے ان کو. جنگل کا شیر آتا ہے، حیران کھڑا ہے، پریشان کھڑا ہے، کس طرح شناخت کروں، کس طرح پہچان کروں وہ کون ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو گالیاں دی ہیں. ظلم نہ ہو جائے، مجھ سے زیادتی نہ ہو جائے. اندازہ لگا کلمہ پڑھنے والا تو مسلمان ہے، جنت کا ٹھیکیدار ہے، بہت بڑا مسلمان بنا پھرتا ہے. قبر کا تجھے پتہ نہیں، حشر کا تجھے پتہ نہیں، پلسرات کا تجھے پتہ نہیں. تو نہ جانے دن میں زبان سے کتنے ظلم کرتا ہے، نہ جانے ہاتھ سے کتنے ظلم ڈھاتا ہے، نہ جانے قلم سے کتنے ظلم کرتا ہے. آج جنگل کا شیر کھڑا کھڑا رو رہا ہے الہی مجھے پتہ نہیں چل رہا وہ کون گستاخ ہے، کوئی دوسرے کو چیر دوں ظلم نہ ہو جائے. درندہ شرما رہا ہے، چیر پھاڑ کر کھانے والا جانور شرما رہا ہے، جنگل کا شیر شرما رہا ہے. تو حاجی ہو کر، عالم ہو کر، مسلمان بن کر دوسرے پہ زیادتی کرتے ہوئے تو قبر میں تو چلا گیا پر شرمایا کبھی نہیں. تیرا خیال یہ ہے کہ یہ رات دن کے معاملات بس یوں ہی جیسے ہوا گزر رہی ہے یوں ہی گزر جائیں گے؟ نہ نہ، ایک ایک سانس ریکارڈ ہو رہا ہے. بعض صحابہ اکرام نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سنا کہ ایک ایک لفظ لکھا جائے گا اور ایک ایک حرکت نوٹ کی جائے گی، خدا کی قسم 20 برس تک لوگوں سے کلام نہیں کیا، چھوڑ گئے تھے بولنا چولنا بھی.
جنگل کا شیر ہے، انتظار میں کھڑا ہے. اللہ پاک جل شانو کی طرف سے جنگل کو آواز آئی، شیر کو آواز آئی، اور جنگل کے شیر ان سب کے منہ دیکھ لے سونگ کر. جس کے منہ سے نبی کی دھی کو گالیاں دینے کی، بے ادبی کی، گستاخی کی بو آئے، بدبو آئے، اس کو مار ڈالنا ہے. اسے اتنا شعور ہے زیادتی نہ ہو جائے، سب کے منہ سونگتا پھرتا ہے، چاروں طرف سونے والوں کے منہ سونگ بیٹھا، پتہ پھر بھی نہ چلا. پھر حیران الہی کیا کروں، ان میں نہیں ہے. یہ ساری کائنات مالک کی کائنات کے قبضے قدرت میں ہے، اسی لیے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ پاک جل شانو نے ہوا کو حکم دیا جلدی کر، تو میرے جنگل کے شیر کو لے سمجھا دے، تو بتا دے میرے محبوب کا گستاخ کہاں سویا ہوا ہے. اوپر سے آواز ہوا آئی، اس میں سے بدبو آئی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی، گستاخی کی، پیغمبر کی دھی کو گالی دینے کی. جنگل کے شیر نے چھلانگ لگائی، اوپر جا کر اس کو چیر کر ٹکڑے کر دیے. جا اللہ پاک تجھے مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گنبد خضرا پہ جا اور وہاں جا کر پوچھ کیا کالی کملی والے تیرا اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ کیا خرچ ہوا ہے. اتنی بڑی بڑی زیادتی صحیح ہے، پھر بھی باز نہ آئے. مکے والوں نے مشورہ کر کے شعب ابی طالب میں 3 برس تک قید کر دیا. مسلمان مرد اور صحابہ کرام صحابیات تمام کی تمام درے میں بند ہیں، کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، جھاڑیوں کی پتی بھی نہیں. حدیث پاک میں ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کئی مرتبہ ایسا موقع آیا کہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے اتنی بلبلا تڑپ تڑپ کے روتی تھی، سیدہ خدیجہ کا بھی کلیجہ نکلنے کو ہو جاتا. روئے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی معصوم بچیوں کو، ان ننھی منی کلیوں کو دیکھ دیکھ کر رویا کرتے تھے. کوئی قتل قتال کا جھگڑا نہیں، کوئی لین دین کا جھگڑا نہیں، جھگڑا صرف یہ ہے کہ یہ ایک اللہ کو کیوں مانتے ہیں، سارا نظام ایک اللہ کے بارے میں کیوں کہتے ہیں کہ وہی چلاتا ہے. سبحان اللہ. 1-2 دن کی بات نہیں، 3 برس تک بڑی مصیبتیں برداشت کرنی پڑی. مول بھی آٹا کوئی نہیں دیتا، پانی مول کوئی نہیں دیتا، درختوں کی پتے بھی ملنے بند ہو گئے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنی بچیوں کو دیکھا، وہ بھی بیٹھی رو رہی ہیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی رو رہی ہیں. میں نے ان سب پوچھا ان سب سے رونے کا، سیدہ خدیجہ کی بھی آواز نہ نکل سکی اور کہنے لگی کالی کملی والے بڑی مکے کی میں دولت مند عورت تھی، میں مشہور تاجرہ تھی، بڑا مال تھا، بڑا کاروبار تھا، بڑا دھندا تھا، بڑا روپیہ پیسہ تھا، بڑا سونا چاندی تھا، پر مجھے کوئی پشیمانی نہیں، خوش ہوں. تمام کا تمام میرا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ خرچ ہو گیا. آج حالت یہ ہے میں ان ننھی منی بچیوں کو بھوکا دیکھ رہی ہوں، پیاسی دیکھ رہی ہوں، ان کی آواز تک نکلنی روتی روتی بند ہو گئی. میں آخر ماں ہوں، کس طرح برداشت کروں؟ آپ کوئی دعا فرمائیں. تین سال کے عرصے کے بعد
سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے کو پتا چلا کہ میری بوا میری پھوپھی خدیجہ اتنی بیمار ہے، اتنی بھوکی ہے، اتنی پیاسی ہے کہ آج کل میں اس کا دم نکلنے والا ہے۔ باوجود کفر کے، رشتہ دارانہ قرابت کے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے فرمایا او مکے والوں، چلو ہمارا تمہارا توحید باری تعالیٰ میں جھگڑا ہے، کلمے کی وجہ سے جھگڑا ہے، لیکن یہ ہمارے بچے، یہ ہماری بچیاں، تم قریش کے خاندان کے ہو، عرب کے باشندے ہو، تم تو فخر کیا کرتے تھے مہمان نوازی پہ، ان بچوں کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر مذاق کرتے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، ننھی منی بچیاں تڑپ رہی ہیں پانی کے بغیر۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا تھوڑا سا کھانا لے کر آنے لگا، اتفاق سے ابو جہل کی نظر پڑ گئی، شور مچا کے کہنے لگا سرین خلاف ورزی ہو رہی ہے، مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں جانے دی جائے گی۔ خدیجہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا کہنے لگا میں سب کے لیے نہیں، میری پھوپھی بڑی بیمار ہے، میری پھوپھی کی بیٹیاں بڑی بیمار ہے، سیدہ ام کلثوم کا کئی دل کا فاقہ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کئی دل کا فاقہ ہے، میری بوا کی دھیے بھوک سے مر رہی ہیں، پیاس سے مر رہی ہیں، میں تو صرف ان کے لیے لے کے چلا ہوں۔ شکر ہے اس زمانے کے لوگ بعد موقع پر کفر و کافر ہونے کے باوجود بھی صلہ رحمی قرابت داری تو جوش مارتی تھی۔ ارے آج دیکھ لو، بھائی کھا رہا ہے بہن دیکھ رہی ہے، بہن کھا رہی ہے بھائی دیکھ رہا ہے، اس کے بچے مر رہے ہیں اسے پرواہ نہیں، اس کے بچے مر رہے ہیں اسے پرواہ نہیں۔ ابو جہل نے اپنا قبیلہ بلا لیا، ادھر سے کہ دوسرا آدمی آیا اس نے بھی اپنا قبیلہ بلا لیا۔ ابو جہل کہنے لگا ہرگز نہیں جا سکے گا، کھانے کا لقمہ تو کیا پانی کی بوند نہیں مسلمانوں کے پاس جا سکے گی۔ اسے غصہ آیا، اس نے اونٹ کی ہڈی اٹھا کر ابو جہل کے سر میں دے ماری۔ پھر کچھ کافر لوگ اور اکٹھے ہو گئے، کہنے لگا 3 سال ہو گئے تمہاری اب تک آگ بجھی نہیں۔ ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں بچے صحابیات کی گود میں تھے، اتنے ننھے ننھے بچے، چاند جیسی شکل والے بچے، جب ماں کو کھانا نہ ملا، پینا نہ ملا، درختوں کے پتے بھی نہ ملے، چاند جیسی شکلوں والے بچے اپنی ماں کی گود میں تڑپ تڑپ کر، ایلیاں رگڑ رگڑ کر، اتنی لمبی لمبی زبان نکال نکال کر ماں کی گود میں دم توڑ رہے ہیں۔ ہر عورت بھی دیکھ رہی ہے، پریشانی کا عالم ہے، لیکن کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والی عورت کوئی یہ کہہ کے نہ اٹھی، کسی نے گلہ نہ کیا، کسی نے شکوہ نہ کیا، کسی نے اسلام کی برائی نہیں کی، کسی نے قرآن کی برائی نہیں کی۔ اسلام کی وجہ سے، ایمان کلمے کی وجہ سے ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں۔ کتابوں میں موجود ہے، ایک عورت کہتی تھی بچے کا دم لاکھوں مر جائیں میں کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ہم رات دن میں کئی مرتبہ چھوڑ دیتے ہیں، جب بے ایمانی کرنے کا موقع ملے گا جب ہی چھوڑ دیں گے۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا مکے میں تھی، ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے۔ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، بعد میں جاؤ مکے سے میرے اہل و عیال کو، میرے بچوں کو لے آؤ۔ مدینے میں آ پہنچی، میدان بدر آ گیا۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کی اس سے بڑی بیٹی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی، ہجرت سے پہلے حبشے کی طرف حضرت عثمان نے جب ہجرت کی تو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھی، اور آپ نے مکے سے میلوں باہر نکل کر رخصت فرمایا اور یوں فرمایا عثمان، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بعد تو پہلا آدمی ہے جو ایمان اسلام کے لیے بمے بیوی کے ہجرت کر رہا ہے۔
اس گھر کا ہر آدمی نرالا. میں نے عرض کیا سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ میاں بیوی بیٹھے ہیں، آپ تشریف لے آئے تو آپ نے قسم کھا کر فرمایا میں نے زندگی بھر میں اتنا حسین جوڑا کبھی نہیں دیکھا. جنگ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار تھی، چیچک کی بیماری تکلیف ہو گئی. حضرت عثمان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہیں رہ کر میری بیٹی کی تیمارداری کرو، میں تمہیں جنگ میں جہاد میں شریک سمجھوں گا. کتابوں میں آتا ہے کہ جب جنگ بدر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو جنت البقیع میں قبر کے کنارے پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ رکھا ہوا تھا. بعد میں مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی حضرت عثمان پر نظر پڑتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے نظر آتے، پریشان حال نظر آتے. آپ نے پوچھ لیا میرے عثمان تو نے رو رو کر اپنا کیا حال کر لیا، تو اتنا غمزدہ کیوں ہے، تو اتنا پریشان کیوں رہتا ہے؟ حضرت عثمان نے عرض کیا میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی لخت جگر آپ کی بیٹی مجھے اتنا غم دے گئی، میں مر سکتا ہوں غم دور نہیں ہو سکتا. مجھے نیند نہیں آتی. اور بڑی پریشانی یہ ہوئی، دیکھ عثمان کی نگاہ کہاں پہنچی رضی اللہ تعالیٰ. عرض کیا میرے آقا ایک تو آپ کی لخت جگر کی جدائی ہو گئی، آپ کی بیٹی انتقال فرما گئی، میں اکیلا رہ گیا، اور دوسرا یہ غم ہو گیا میری آپ سے رشتہ داری ختم ہو گئی. تو ناظرین اکرام، یہ تھا حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی کا بڑا ہی ایموشنل بیان. اس بیان میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیب ابی طالب کا واقعہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے بارے میں نہایت خوبصورت انداز میں ہمیں اور آپ کو بتایا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ جاؤ محمد کی بیٹیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دے کر آؤ ورنہ تمہارا اور میرا کوئی رشتہ نہیں ہوگا. تو دونوں بیٹوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آ کر انکار کر دیا، اور چھوٹے بیٹے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی اور بیٹیاں کی گالیاں بھی دی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کے لیے بد دعا نکلی، یا اللہ اتیبہ پہ کوئی کتا مسلط فرما. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا یہ اثر ہوا تھا کہ ابو لہب کے اس بیٹے کو جنگل کے ایک شیر نے چیر کر اور پھاڑ ڈالا تھا. ابو لہب بھی کہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے کو بد دعا دے دی ہے، لہذا اس سے اب وہ بچ نہیں سکتا. ہمیشہ اس کے لیے حفاظتی سامان لے کر کے چلتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک جنگل کے شیر کے ذریعے سے اس کا کس طرح یہ کام تمام کیا تھا. قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس بیان میں ہمیں بتایا ہے. دوستو بیان بہت ایموشنل تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حالات بھی حضرت قاری صاحب نے آخر میں بتائے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت عثمان کی جو نکاح میں تھی وہ انتقال کر گئی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہمیشہ روتے رہا کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھ لیا عثمان تو نے اپنا یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، کہا تھا یہ اللہ کے نبی میرے آپ سے ایک تو آپ کی بیٹی مجھے چھوڑ کر چلی گئی، اس کا انتقال ہو گیا، دوسرے یہ کہ آپ سے میری رشتہ داری ختم ہو گئی. بڑا صدمے کے ساتھ میں یہ بیان تھا دوستو، بڑا ہی ایموشنل بیان تھا. آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے تاکہ قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی خوبصورت اور ایموشنل ویڈیوز اور بیان آپ کے سامنے آتے رہیں. ہم ملتے ہیں آپ سے پھر کسی نئے بیان کے ساتھ، جب تک کے لیے خیال رکھیں. اللہ حافظ.